بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے حوالے سے بچوں کے لیے بیسک علم۔ بچوں، آج ہم بتائیں گے اس حوالے سے کہ اس قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کیوں مانیں۔ اس قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کیوں مانیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ارب کی آبادی موجود ہے، جن میں میکسیمم 1.5 ارب یعنی 1 ارب 50 کروڑ لوگ مسلم ہیں، اور باقی کے غیر مسلم، یعنی 5 ارب 50 کروڑ کی آبادی غیر مسلم کی ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یعنی ریویلڈ بک نہیں مانتے، محمدن بک کہتے ہیں، محمد کی بنائی ہوئی کتاب۔ تو اگر میجورٹی ہی حق کا معیار ہوتی ہے، میجورٹی حق کا معیار ہوتی ہے، تو پھر تو درست کہتے ہیں وہ، کیونکہ 5.5 ارب کی آبادی ہے وہ، اور ہم بہت تھوڑے سے۔ تو ہم نے کیسے مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ صرف اپنے بڑوں اور مولویوں کے کہنے سے، بڑوں کے اور مولویوں کے کہنے سے؟ یہ تو کوئی حق اور سچ کا معیار نہیں ہے بھائی۔ قرآن جب اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کہتا ہے تو اللہ کی کتاب ہونے کے بہت سے تائیدی ثبوت بھی پیش کرتا ہے، بہت سے آبویس پروفز پیش کرتا ہے وہ۔ ان بہت سے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت فی الحال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، باقی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سردست ایک ثبوت دیکھیں، انسان کا تجرباتی و تحقیقاتی علم، سائنس جسے ہم سائنس کہتے ہیں، تقریباً 100 سال پہلے یعنی 20ویں صدی میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اس کائنات میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا، بہت بڑا دھماکہ، بگ بینگ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب زمین سورج سے پھٹ کر الگ ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 15 ارب سال پہلے کی بات۔ سائنسدانوں کو یہ بات 20ویں صدی میں پتہ چلی، لیکن قرآن نے یہی بات 1400 سال پہلے سے بتا رکھی ہے۔ جب انسانی علم بہت ہی تھوڑا تھا اس وقت کی بات۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بے شک یہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا آپس میں جوائنٹ تھے، ملے ہوئے، ففتقناہما پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا، دین وی پارٹیڈ دیم، ان کو الگ کیا۔ کیوں جناب؟ مل گیا ثبوت۔ چونکہ یہ قرآن کریم 1400 سال پہلے سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہے، انسانی علم اب جا کر یہاں تک پہنچا ہے، اس وقت تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بات کا، اور قرآن کریم نے بیان کر دیا، تو پھر یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام تو نہیں ہے۔ لہٰذا اسی ایک بات سے ہمیں پروف مل گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت سارے پروف آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ لہذا اسی اصول پر اور اسی پروف پر قرآن کریم کی روشنی سے ہم آئندہ سمجھیں گے کہ محمد کون تھے، یعنی قرآن کریم ہمیں انٹروڈکشن کرائے گا محمد کا۔ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کس کے کہنے پر؟ اپنے بڑوں کے کہنے پر۔ اپنے بڑوں کے کہنے پر ہم نے تسلیم کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ کیسے گواہی دے دی آپ نے بھائی؟ کیا تحقیق کی ہے آپ نے؟ اگر بڑوں کی بات ہی حق ہوتی ہے تو پھر تو بڑے جو ہیں وہ 5.5 ارب جو یہ کہہ دیں گے محمد اللہ کے رسول نہیں تھے، تو پھر یہ تھوڑے سے بڑوں کی بات کیسے مان لیا آپ نے؟ لہذا ثابت ہوا کہ حق اور سچ کو پروف کرنا پڑتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا کہ فلاں نے کہہ دیا تو وہ ثابت ہو گیا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا آئندہ ہم قرآن کریم سے معلوم کریں گے کہ محمد کون تھے،
کیا تھے، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، وہ کیا ہمیں دے کر گئے، کس پر چھوڑ کر گئے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں. والسلام. اے ایس انصاری.